بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے بدترین گناہ کے بارے میں بتائیں گے جن کے کرنے سے انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا، حضرت وہ کون سے ایسے بدترین گناہ ہیں جو انسان کے رزق کو ختم کر دیتے ہیں، اور یہ گناہ دنیا اور آخرت میں انسان کو اس طرح ذلیل کر دیتے ہیں کہ انسان کا دنیا اور آخرت میں کوئی مددگار باقی نہیں رہتا۔ یہ سن کر حضرت علی شیر خدا نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جن کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں جن کے کرنے سے انسان اس دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل، اس دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی برباد ہو جاتا ہے۔ 5 گناہ کرنے والا شخص دنیا میں بے سکون رہ جاتا ہے، بے آرام رہ جاتا ہے، سکون کا جنازہ نکل جاتا ہے، مشکلات عروج پر آ جاتی ہیں۔ جی ہاں، یہ 5 گناہ ایسے خطرناک گناہ ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ رزق کی فراوانی ہو، کامیابی تمہارے قدم چومے، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را ان 5 گناہوں سے بچ کر رہنا۔ یہ خطرناک 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 خطرناک گناہ کون سے ہیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا، پہلا گناہ تو سود کھانا ہے، سود کا کاروبار کرنا۔ فرمایا، ہائے سود خور انسان دنیا میں ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل۔ سود خور انسان دنیا میں بھی تباہ و برباد، آخرت میں بھی تباہ و برباد۔ سود خور انسان کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی۔ سود خور انسان جو دوسروں کو ٹینشن میں مبتلا رکھتا ہے، خود بھی ہر وقت، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر لمحہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ طرح طرح کی پریشانیاں اسے گھیر لیتی ہیں، ہر طرح کی مصیبتیں اسے گھیر لیتی ہیں۔ فرمایا، قیامت کے دن سود خور انسان ایسے اٹھائے جائیں گے کہ ان کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے۔ ایک سود خور انسان سیڑھی سے گر کر منہ کے بل زمین پر گرتا ہے اور وہیں مر جاتا ہے۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا ہے۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں اپنے باپ کو دیکھا، دیکھ کر پوچھا، ابا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ سود خور باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹا، سیڑھی سے نیچے گرا تھا، بجائے زمین پر سیدھا جہنم میں چلا گیا۔ شیخ سعدی نے فرمایا کہ میں ایک نیا مکان خرید رہا تھا، مکان کی تلاش میں تھا، اتنے میں ایک سود خور شخص میرے پاس آیا، مجھے کہنے لگا، یہ مکان خرید لو، عمدہ مکان ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اچھا مکان ہے، میں آپ کا ہمسایہ ہو جاؤں گا، اسی محلے کا رہنے والا ہوں، آپ کا پڑوسی بن جاؤں گا، آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا۔ سود خور شخص مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس محلے کا رہنے والا ہوں، یہ مکان بہت عمدہ ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرمانے لگے، ارے نادان، تو کہتا ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، مجھے تو سارے کے سارے عیب اسی میں نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت ایسے کون سے آپ کو اس میں عیب نظر آتے ہیں؟ فرمایا، اس سے بڑا عیب کیا ہوگا کہ تو میرا پڑوسی ہوگا، اس سے بڑا عیب اور کیا ہوگا کہ ایک سود خور شخص میرا پڑوسی ہوگا۔ مجھے تجھ جیسے پڑوسی والا مکان مفت میں بھی ملے تو میں نہیں لوں گا، مجھے تب بھی یہ مہنگا ہے۔ خدا را اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں مقام پانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خوشحالی تمہارے ساتھ ہو، رزق کی فراوانی ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ کامیابی تمہاری قدم چومے، تو سود کبھی نہ کھانا، سود کا کاروبار کبھی نہ کرنا۔ فرمایا، دوسرا گناہ کسی نیک عورت پر تہمت لگانا، کبھی نیک متقی پرہیزگار عورت پر تہمت نہ لگانا، کسی عورت پر، کسی کی بیٹی پر تہمت نہ لگانا، اس سے پہلے کہ تیری بیٹی کے اوپر تہمت لگا دی جائے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ جو شخص کسی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو کسی نیک عورت پر تہمت لگاتا ہے، حالانکہ وہ نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، وہ اچھی ہے۔ جو شخص کسی اچھی عورت پر تہمت لگاتا ہے تو دنیا اور آخرت میں ذیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اگر تم کسی کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے تو نہ کرو، کوئی بات نہیں ہے، خدا را کسی کی بیٹی کے اوپر تہمت تو مت لگاؤ۔ ہائے وہ بوڑھا باپ جو اپنی بوڑھی کمر پر بوریاں لاد کر دن رات محنت مزدوری کرتا ہے، اوور ٹائم کر کے محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی بیٹی کو پالتا ہے، جوان کرتا ہے،
اور محلے کے لوگ جو ہیں، محلے کے نوجوان ہیں، اس غریب کی بیٹی کو قبول نہیں کر سکتے تو اس پہ تہمت لگا کر اس کو ٹھکرائیں تو نہ۔ شادی کرنا گوارا نہیں ہے، نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ غریب ہے، وہ جہیز نہیں دے سکتا۔ ایک تو تم اس سے نکاح نہیں کر رہے، دوسرا اس کے اوپر تہمت تو نہ لگاؤ۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت میں تمہیں عزت ملے، مقام ملے، خوشحالی ملے تو کسی نیک عورت پر تہمت نہ لگانا۔ تیسرا گناہ کسی کا مال ہڑپ کرنا، خاص طور پر یتیم کا مال کھا جانا۔ یتیم کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھو، کیونکہ جب کبھی آپ بھی مر جائیں تو آپ کی اولاد پر بھی کوئی شفقت بھرا ہاتھ رکھنے والا ہو۔ فرمایا چوتھا گناہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک سمجھنا، یہ ایک ایسا گناہ ہے، ایسا بڑا گناہ ہے، شرک والا جو گناہ ہے اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ چاہے تو ہر گناہ معاف کر دے، چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے، مگر یہ شرک والا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پانچواں گناہ خطرناک اور اہم گناہ ہے، آپ دل کے کانوں سے سنیں۔ پانچواں گناہ کسی کے اوپر جادو کرنا۔ جادو کرنے والا شخص، اس کے گھر کا کھانا حرام، اس کا گھر کا پانی حرام، اس کے گھر کا دودھ حرام، اس کے گھر کا نمک حرام، اس کے گھر کی ہر چیز حرام۔ جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے، کسی کو رسوا کرتا ہے، کسی کو ٹینشن دیتا ہے، کسی کو تکلیف دیتا ہے، جو شخص کسی کے اوپر جادو کرتا ہے، تکلیف ایک ایسی چیز ہے کہ گھومتی پھرتی آخر کار اس بندے تک دوبارہ آن پہنچتی ہے جہاں سے وہ نکلی ہوتی ہے۔ ایک جادوگر شخص یوں سمجھے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے۔ خدا را یہ خطرناک گناہ آپ کبھی نہ کریں۔ فرمایا یہ 5 ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا کرم آپ کے اوپر برقرار رہے اور یہ 5 گناہ پھر آپ کبھی نہ کریں، ان گناہوں سے پرہیز کریں، ان گناہوں سے بچتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تمہیں اس دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، رزق میں فراوانی دے گا، خوشحالی دے گا، کامیابی دے گا اور کامیابی آپ کی قدم چومے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل ماہی اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔